میرے 1990 کی دہائی میں کراچی لہو لہا، کراچی کو خنجر کھوپے گئے، کراچی میں خون، آگ اور جلا گھیراؤ کی سیاست۔ ایم کیو ایم لنڈن کو ذمہ وار کہیں گے یا مہاجر کو موومنٹ اس وقت جو ایم کیو ایم حقیقی تھی، کیا دونوں اس کی ذمہ وار ہیں کراچی کی جو خون میں لت پت رہا؟ نہیں، دیکھیے میں اس معاملے میں نا بڑا کلیئر ہوں۔ ضرور ایسا ہوا ہوگا کہ کچھ لوگ سیاسی مخالفت کی بنیاد پر کوئی کارکنان نے ذاتی دشمنی نکالی ہو، اور کہیں کسی کارکن نے اپنے دفاع میں کوئی ہتھیار اٹھایا ہو، لیکن اس شہر میں جو قتل ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام سیاسی مخالفت کی بنیاد پر نہیں ہوئے۔ اس شہر میں ایک لہر چلتی تھی کہ ایک ہفتے جو ہے وہ سارے دیوبندی مریں گے۔ تو آپ یہ ریکارڈ اٹھا لیجئے آپ کہ دیوبندی علماء ٹھگاٹک مرے چلے جا رہے ہیں، ان کا قتل ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کوئی ایک لہر چلتی تھی تھوڑے دن کے بعد کہ جی اب جو ہے وہ شیعہ علماء کا قتل شروع ہو گیا، پھر شیعہ علماء کا قتل شروع ہو گیا۔ ان کا تعلق مہاجر قومی موومنٹ یا متحدہ قومی موومنٹ سے تو نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بعض اوقات ہوتا تھا کہ صاحب سنی تحریک کے اسٹیج کے اوپر دھماکہ ہوا اور بریلوی قیادت پوری کی پوری آپ نے سنی تحریک کی مار دی۔ تو یہ سارے معاملات کے اندر متحدہ یا مہاجر قومی موومنٹ تو انوالو نہیں تھی۔ تو سیاسی بنیادوں پر میں انکار نہیں کرتا، ہمارے کارکنان نے آپس میں ذاتی دشمنی میں بھی کچھ معاملات کیے ہوں گے اور انہوں نے ظاہر وہ کیسز بھگتے ہیں، لیکن اس شہر میں جتنا قتل ہوا ہے اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ کوئی غیر مرئی قوتیں ہو سکتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، جو ہمیں نہیں معلوم، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں اور دوسری پارٹی اگر انوالو نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان کا تعلق متحدہ سے یا مہاجر قومی موومنٹ سے نہیں تھا، تو کوئی اور قوت تو ہے نا جو یہاں کام کر رہی تھی، انہیں لاشوں کی ضرورت تھی اور ان لاشوں کو بنیاد بنا کر کوئی اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنے ہوں گے، تو سارا الزام ہمیں نہ دیا جائے۔ آپ نے کہا لاش کراچی کو ملتے رہے، اس دور میں بوری بند لاشیں اور ٹارچر سیل، بہت سارے پکڑے بھی گئے۔ آپ کہہ رہے کہ ہم پہ الزام نہ دیا جائے، تو وہ سب کون کرتا رہا؟ یہ سب کون لوگ تھے؟ یا یہ کوئی اور لوگ تھے ان پارٹیوں کے اندر بیس بدل کے آگے، یا اپنے آپ کو بھی آپ ذمہ وار ٹھہرائیں گے ان بوری بند لاشوں کے لیے؟ میں آپ کی بات جو ہے وہ کہ بھئی ہاں بھئی یہ میڈیا کے اوپر یہ سب چیزیں آئی ہیں کہ ریکور ہوئے، آتی رہی ہیں، پھر لوگوں کو یاد نہیں کرانا چاہیے۔ بتا دیا کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے ریکور ہوئے، میڈیا کے اوپر یہ بتایا گیا۔ کتنے بندے کنوکٹ ہوئے اور کتنے بندے جیل میں ہیں؟ کافی لوگ ہیں چھوٹ گئے، کوئی ثابت نہیں ہوا۔ اگر ثابت نہیں ہوا اس کا کیا مقصد ہوا؟ یا تو آپ نے مجرمان کو چھوڑ دیا انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے، یا وہ واقعی بے گناہ تھے، دونوں میں سے ایک چیز تو ہے نا۔ اتنے لوگ مر گئے اور میں یہی اصل تو آپ قاتل سے ہے عرض کر کون؟ رہا اصل ہوں۔ قاتل ہے کون؟ پھر ہم نشاندہی کیوں نہیں کر رہے؟ خود آپ پہ بھی قتل کا الزام لگا کہ آپ جیل میں گئے، اتنا عرصہ آپ پہ بھی ثابت نہیں ہو سکا، آپ باعزت بری سب اس کیس سے نکل آ بات گئے، یہ کہ تو یہ میرے سب اوپر اتنی تو سزا دیکھیے آپ نے بھگتی، تو ہوا کیا پھر؟ دیکھیے میرے اوپر تو جو مقدمات بنتے رہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی بھی سمجھتا تھا کہ یہ مقدمات کیوں بن رہے ہیں، صرف مجھے جیل میں رکھنا مقصد تھا۔ میں جیل میں تھا، میں اسیری کاٹ رہا ہوں اور بدترین اسیری کاٹ رہا ہوں کہ میری کورٹ بھی جیل میں آتی ہے، مجھے کورٹ کے لیے بھی باہر لے کے نہیں جاتے، میری کورٹ بھی جیل کے اندر آیا کرتی تھی۔ مجھے جیل کے اندر جو قیدی میری سیاسی جماعت سے وابستہ لوگ تھے ان تک سے ملاقات کی اجازت نہیں تھی، میں ٹوٹل آئسولیشن کے اندر تھا، مجھے قید تنہائی میں رکھا ہوا تھا۔ ایسے وقت کے اندر میرے اوپر ایک مقدمہ بنتا ہے قتل کا کہ بنس روڈ پہ جو ہے وہ قتل ہوا ہے، آفاق احمد نے کر دیا، جیل میں بیٹھ کے قتل کر دیا۔ میں جیل میں ہوں، تو میں نے جج سے کہا بھی، میں نے کہا کہ بھائی آپ سپرنٹینڈنٹ کو بھی ایف آئی آر میں نامنیٹ کروانا چاہیے تھا، اس لیے کہ میں ان کی مرضی کے بغیر تو باہر نہیں گیا ہوں گا، مطلب میرا بنس روڈ پہ جانا ان کی مرضی کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ میں جیل میں ہوں، میرے اوپر ایک نہیں 2 مقدمات قتل کے اس وقت بنے جب میں اسیری کاٹ رہا ہوں، لیکن 2 مقدمات میرے قتل کے وہ تھے جو میں جیل کے اندر موجود تھا اور میرے اوپر قتل کے مقدمات بنائے، صرف مجھے انگیج کرنا تھا کہ آفاق احمد کو راہ ہی نہ مل سکے، کسی بھی طرح اس کو روک کے رکھو۔